جناب آدم کی اولاد ہے اس کے بارے میں ہوا کہ قابیل نے جناب آدم کو قتل کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پشیمان ہوا کہ کیا جواب دیں گے، اور جیسا کہ جو ہے کل پڑھا کہ اللہ نے فبعث اللہ غلاما، اللہ نے ایک کوے کو مبعوث کیا، ایک کوے کو بھیجا، اور اس کوے میں سکھا دیا کہ اپنے بھائی کو کیسے دفن کرے۔ اور آج جو آیت پڑھیں گے آیت نمبر 32 سورہ مائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من اجل ذلک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، من اجل ذلک كتبنا على بنی اسرائیل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ اس آیت میں خدا بند عالم یہ فرما رہا ہے کہ قتل کے بارے میں کہ دین اسلام وہ دین ہے، وہ مذہب ہے کہ جو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا یعنی اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، جس نے ایک انسان کو نجات دے دی اس نے تمام انسانوں کو نجات دے دیا۔ یعنی وہ دین جو کہ جس کو ہم مانتے ہیں جو دین اسلام ہے، یہ دہشت گردی کے کتنا خلاف ہے؟ اتنا خلاف ہے کہ اگر بے گناہ کسی ایک انسان نے دوسرے انسان کو قتل کر دیا تو کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قتل الناس جمیعا، تمام انسانوں کو اس کو گناہ ہے کہ تمام انسانوں کو اس نے قتل کر دیا۔ اگر کسی ایک کو بچا لیا ہے، کتبنا علی بنی اسرائیل، خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا، البتہ یاد ہے بنی اسرائیل کو خاطب ہے قرآن قیامت تک کے لیے، انہ من قتل نفسا، کہ جو کسی ایک نفس کو قتل کر دے بغیر نفس او فساد فی الارض، صرف دو وجہ ہے جہاں پہ قتل کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، مطلب جو بیان کیا ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ہے، دو کے علاوہ بغیر نفس یعنی قصاص، یعنی ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا ہے اور اس کو پھر عدالتی کارروائی ہوتی ہے، پھر جرم اس کا ثابت ہو جاتا ہے، اس کو جو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصاص ہے، قصاص کرے، اور فساد فی الارض، یا جو ہے کسی ایسے آدمی کو قتل کرے جو زمین پر فساد برپا کر رہا ہے۔ یعنی قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ فساد غلط، بے گناہ کسی کو مارنا بھی غلط ہے، لیکن اگر کوئی آدمی قصاص کی وجہ سے قتل کرے اور فساد یا کسی نے فساد لڑائی جھگڑا، جسے آج کے زمانے میں کچھ لوگ کراتے ہیں، ہندو مسلم سنی شیعہ جھگڑا کراتے ہیں، فساد کراتے ہیں، ان کے علاوہ ان جو کو قتل کرنا جائز ہے، جو اختصاص کے لیے یعنی خون کا بدلہ خون، اور فساد فی الارض یا کوئی زمین پر فساد کر رہا ہے اس کے قانون و قاعدے کے لحاظ سے۔ اس کے علاوہ اگر کسی انسان نے کسی مومن کو بے گناہ مار دیا، البتہ اس میں لفظ مومن بھی نہیں، کسی انسان نے کسی انسان کو مار دیا، من قتل نفسا بغیر نفس، کوئی بھی کسی کو اگر بغیر جرم کے مار دے یا وہ فساد نہیں کرنا پھر بھی مار دے، کأنما قتل الناس جميعا، وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ آج جو کبھی کبھی آوازیں سننے کو ملتی ہیں اسلام اور مسلمان اور دہشت گرد ہے، وہ اصلی نہ قرآن کو ماننے والے ہیں نہ تو وہ اسلام کو ماننے والے ہیں، بلکہ حکومتی اسلام کے ماننے والے ہیں جس میں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے افغانستان میں 2-3 دن پہلے مسجد میں بم پھوڑا، مسجد میں کون بم پھوڑے گا؟
وہ کیا کہلائے گا؟ قتل الناس جمیعا، اگر ایک کو بھی قتل کیا تو ایسے تمام انسانوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ یا پھر جیسے کیا کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے قتل کیا ہے، شیعوں نے قتل کیا ہے۔ یہاں کون کر رہا ہے؟ افغانستان میں مسجد میں بم کس نے رکھا؟ شیعوں نے رکھا۔ 100 سال کے بعد کہیں گے نہیں شیعوں نے ہی رکھا تھا۔ آیت یہاں کیا کہہ رہی ہے کہ جو اگر کسی کو بے گناہ بغیر قصاص کے یا بغیر فساد کے اس کو قتل کر دے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کوئی مذہب اتنا اونچا نہیں، انسان کی عزت، اسلام انسان کی جان کی اہمیت اگر بتاتا ہے تو قرآن مجید بتاتا ہے۔ اگر ایک کو مارا ان تمام انسانوں کو مارا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، لیکن اگر کسی ایک کو کسی نے زندگی دے دی، اس کو بچا لیا مرنے سے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو، زمین پہ جتنے انسان ہیں سب کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے جاءتہم، یعنی ان کے پاس، ہر امت کے پاس جو ہے رسولنا، ہمارا رسول آتا رہا، بالبینات، دلیلوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ اس کے بعد بھی کیا ہوا؟ ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، ان کثیرا منہم، اتنے ہدایت کرنے والے اللہ کی طرف سے آئے، انسانوں کو راستہ بتانے والے آتے رہے، من بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر بھی کچھ لوگ وہ ہیں جو اسراف کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اب یہاں پر آیت میں جو لفظ آیا ہے کہ جس نے ایک نفس کو بچا لیا وہ ایسا ہی ہے جیسے تمام انسانوں کو بچایا، اور جس نے ایک کو زندہ کر دیا، جو اس کو ڈوبنے سے مرنے سے بچا لیا، وہ ایسا ہی ہے جیسے تمام انسانوں کو اس نے بچا لیا ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہاں پر یہ بھی مراد ہے کہ اگر ایک انسان نے کسی کو راہ ہدایت دکھا دیا، ہدایت کے راستے پر لایا ہے، دین کی طرف لایا، تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے اس کو حیات دے دی، اس کو زندگی دی۔ لیکن کوئی انسان اگر سبب بنا کہ کسی انسان کو گمراہ کر دے، راہ حق سے ہٹا کے گمراہی کے راستے پہ لے جائے، تو اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے اس نے اس کو مار دیا ہو۔ اور آخر میں جو لفظ آیا ہے بعد ذلک فی الارض لمسرفون، اسراف کرنے والے۔ اسراف کرنے والے کون ہیں؟ زیادتی کرنے والے ہیں۔ یعنی اتنا سب منع کرنے کے بعد بھی قرآن، دین اسلام جو اتنا کہہ رہا ہے کہ اگر ایک انسان کو مارا تو جیسے تمام زمین کے انسانوں کو مار دیا، اور جو اگر ایک کو بچا لیا تو جیسے تمام کو بچا لیا۔ اس میں مفسرین نے بہت ساری باتیں بیان کی، بہت طولانی ہے۔ البتہ یہ کہ انسان، اگر ایک انسان کو ہم نے بچایا، اس کا مطلب ہمارے اندر دل ہے کہ ہم اور انسانوں کو بچائیں گے، اس لیے کہا جمیعا۔ یا پھر جو ہے اگر ایک انسان کو کسی نے خدا نخواستہ قتل کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کو بھی قتل کر دے گا۔ اور جو آیت میں جو آخری لفظ آیا ہے جس میں خدا تعالیٰ فرما رہا بعد ذلک فی الارض لمسرفون، یعنی اس کے بعد بھی زمین پر لوگوں نے اسراف کیا۔ مسرفون، لفظ مسرفون کے بارے میں ہمارے پانچویں امام حضرت کی حدیث ہے کہ اسراف کرنے والوں سے مراد یہ ہے کہ جو حلال کو حرام کرتے ہیں، حرام کو حلال کرتے ہیں، حرام و حلال کی رعایت نہیں کرتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ مسرفون میں سے ہیں۔ صدق اللہ۔